الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو گئی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالحہ بیٹے عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شمائل ہے۔ شمائل کے معنی ہیں سن، اور عیل کا اللہ کے مترادف ہے۔ چونکہ اولاد کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اسی لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے باطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر شاق گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئیں جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کا ہمراہ چھوڑ کر جب جانے لگے تو بیوی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں روک کر پوچھا: ہمیں بے باغ میں چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا: کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں جانے دیا اور فرمایا: ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے اور اللہ کی حضور حاضر کیا: اے میرے رب، میں نے بسائی ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں کہتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس۔ اے رب، ہمیں قائم رکھ۔ اے رب، بعض لوگوں کے دل جھک جائے ان کی طرف اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی تھیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تب وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوکی تھیں اور دودھ بھی نہیں اترتا تھا، اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا کی پہاڑی چڑھیں، شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آئے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئیں، پھر وہ دوسری پہاڑی پر چڑھیں کہ پانی نظر آ جائے۔ 7 چکر لگاتار لگائیں۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والا ہر بندہ فرد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم قرار دے دیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سعی کریں۔ اس جستجو کی عمل کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا
جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے، اور ہم لوگ اس کو آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے مستفیق ہوئیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وعید سنائی، اے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خوفزدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ کا گھر مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بنو جارہ نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اسی قبیلے کے درمیان گزارا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو معلوم ہو گیا کہ یقیناً یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم کی تکمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کی نظر کی راہ میں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تکمیل کریں، انشاءاللہ انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اسی پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اسی پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں، آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے سخت مایوس ہوئے، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی ناکام کوشش جاری رکھی۔ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ابلیس نے انہیں 3 دفعہ قربان گاہ جانے
راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی اور 3 مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر کنکر برسائیں اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہی سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منی میں پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہے، کائنات حیران ہے، فرشتے زمین پر عجب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان آپ میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ آئے، اور ابا جان آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلائی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی۔ آپ خوب زور لگاتے لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش، زمین پر ایک انسان اللہ کی محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ پاک جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبریل جاؤ اور جنت سے مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اس کی قربانی کرو۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے ہٹا اور مینڈا رکھ دیتے، ہٹا کر مینڈا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہی قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، اور ہم نے ان کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم علیہ السلام سچ کر دکھایا، خواب ہم یوں دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہی سرائے جانچنا اور اس کا بدلہ دیا۔ ہم نے جانور ذبح کو، تو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ جس کو تمام مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔